السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو دا امتیاز چینل. آج اپنی لیلۃ القدر ہے. ماشاء اللہ بہت بڑی رات ہے اور یہ بہت افضل رات ہے. اور اس رات میں جامعہ مسجد کا بڑی مسجد میں بیان ہوں گا اور وہاں کا نظارہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا. آپ لوگ وہاں دیکھیے اور وہاں کے پورے بیان وغیرہ بھی سنوں گا. اور کوثر مسجد کا بھی تھوڑا اچھا سجایا گیا ہے, وہاں کا بھی تھوڑا سین بتاؤں گا. آپ لوگ دیکھیے, آپ لوگ دعا کریے. امتیاز چینل میں آپ لوگوں نے خوش آمدید. چلو چلتے ہیں. قرآن بھی اور خوشی کرایا جا رہا ہے. ماشاء اللہ یہ جو انتظامات ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے حبیب کے پاک کے صدقے میں, اور اس میں آپ سب کا تعاون رہتا ہے, تو ان کا جو چھوٹا سا نظرانہ ہے اسے قبول کریں گے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں رفیق کی صاحب کی گلوکوشن کریں. یہ جو مخصوص رات کے روز جو انتظامات ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے حبیب پاک کے صدقے میں, اور اس میں آپ کا بھرپور تعاون رہتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا یہ محفل سجتی اور سنورتی ہے. آئندہ بھی جو خدا میرے
والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. میرے وہ بھائیوں سے گزارش ہے جو ذرا دور دور بیٹھے ہوئے قریب آ جائیے. جس کو ٹیکے کی ضرورت ہے ٹیکا لگا کے بیٹھو. جو بغیر ٹیکے والے سامنے آ جاؤ, قریب آ جاؤ. آپ قریب آ جاؤ. قریب قریب بیٹھنا سنت ہے صحابہ کی. عزیز بھائیوں, اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پہلے والے انبیاء کی جو ہے تمنا ظاہر کرے, اے کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوتے تو کیا ہی اچھا ہو. تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, ہم کو جو ہے نبی بھی ملے تو عظمت والے نبی ملے, اور قرآن بھی ملی تو عظمت والی قرآن ملی. شب قدر کی مناسبت سے چند اچھے خاص باتیں کہنے کی سعادت حاصل کرو. میرے عزیز بھائیوں, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ کوثر نازل ہوئی, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی, آپ کو کوثر کی خوشخبری سنائی گئی, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمایا. تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خوشی کے فکر میں تھے. آپ کو خوشی ملی سورہ کوثر سے, امت کو خوشی ملنا چاہیے, امت کی خوشی کے فکر میں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جو ہے قدر نازل فرمایا, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. میرے عزیز بھائیوں, سورہ قدر کو دو چیزوں سے نسبت ہے, ایک تو قرآن سے, دوسرا صاحب قرآن کی امت سے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو سورہ قدر کو دو چیزوں سے نسبت ہے, ایک تو قرآن سے اور ایک تو ہم سے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے. تو میرے عزیز بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 4 کتابیں نازل کیا ہے, تورات, زبور, انجیل, قرآن, 3 کتابیں تورات, زبور, انجیل اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتاب کی شکل میں دی, ایک ہی وقت میں کتاب کی شکل میں دی, کتاب کی شکل میں دیے, ایک ہی وقت میں دیے, کتاب کی شکل میں دی. مگر وہ وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. یہ کتاب کی شکل میں, مگر اب کتاب کی شکل میں نہیں ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اس کو جو ہے بدل دیا گیا. مگر قرآن 23 سال میں نازل ہوا,
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک جگہ کر دیے وہ کتاب کی شکل میں، اور قیامت تک کی جو یہی شکل باقی رہے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ پھر میرے عزیز بھائیوں، پہلے کی کتابوں کے کوئی بھی حافظ قرآن نہیں تھے، پہلے کی کتابوں کے، پر قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ 7 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ سے لے کر 100 سال تک کے جو ہے حافظ قرآن ملے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ پھر میرے عزیز بھائیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شب قدر دی گئی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا بھائی، آپ آگے تو بتا، شب قدر دی گئی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جو کوئی شب قدر کی قدر کرتے ہیں، اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا، آئیے مولانا، ماشاءاللہ مولانا صاحب خبلہ بھی جو ہے تشریف لائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کو صحت و عافیت سے سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بعمل عالم سے ہاتھ ملایا، گویا اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ علم کے ساتھ اگر عمل آ گیا، عمل پہ اخلاص آ گیا، اللہم صلی علی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کو مخلصین بنا دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قدر نازل ہوئی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور جو کوئی قدر کی جستجو میں، فکر میں رہتے ہیں، طلب میں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہتے ہیں۔ تو جستجو، فکر، کوشش میں رہنے والوں میں ایک اعتکاف والے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جتنے ایمان والے یہاں پر جو بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے اعتکاف کو قبول کرے، اور جو ہے انہیں شب قدر نصیب فرمائے۔ اور بس خاص نفوس، خاص طور پہ جو ہے مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے جاتے ہیں، جو خاص نفوس ہوتے ہیں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے جاتے ہیں۔ جب یہ آخر مدینہ منورہ میں پہنچا تو میں فجر کے بعد سروے کرتا تھا، بزرگوں سے ملتا تھا، پوچھتا تھا میں آپ کب سے اعتکاف کر رہے ہیں۔ ایک مصری صاحب کہنے لگے کہ میں 70 سال سے اس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہوں۔ ایک صاحب فرمائے 50 سال سے میں اعتکاف کر رہا ہوں۔ ڈھونڈ کے چن کے جو ہے ان سے ملتا تھا۔ اور ایک یمنی بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میرے سے پوچھے، آپ کو سورہ تاج، آپ کو دودھ تاج یاد ہے؟ میں نے یاد کیا آپ کو 10 منٹ میں یاد کرا، بولے یاد کر کے سناؤ۔ 10 منٹ میں کو یاد کر کے سنایا، اور مجھے 12 ایک کرتے رہو تم یہاں پر۔ اللہ صلی۔ تو میرے زبانی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ فتح عالمگیری میں اعتکاف بیٹھنے والا مثل ملائکہ کیا ہوتا ہے؟ مثل ملائکہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ ملائکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ذکر میں، تسبیح میں، تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ تو
تکبیر اولا کے بارے میں بزرگان دین بتائے ہیں جو کوئی تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتے رہے گا سنتوں پہ عمل کرتے رہے گا اعتکاف کے علاوہ بھی تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا رہے گا سنتوں پہ عمل کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے ولایت نصیب فرماتے ہیں. پھر میرے عزیز بھائیوں اعتکاف بیٹھے والوں کے لیے بھی بتلایا گیا اعتکاف بیٹھنے سے پہلے یہ مسجد کے باہر جو عمل کرتے تھے جیسا کہ نماز جنازہ پڑھتے تھے خیر خیرات کرتے تھے عیادت کرتے تھے جو بھی یہ نیک عمل کرتے تھے اعتکاف پہ بیٹھنے سے ان کا یہ عمل ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ بھی ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. تو میرے عزیز بھائی اعتکاف بڑی پیاری سنت ہے زندگی میں ایک مرتبہ تو اعتکاف بیٹھو ایک مرتبہ اور یہ دعا کرو تمنا کرو یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دربار میں اعتکاف بیٹھنے والا بنا دے. میرے عزیز بھائیوں اس مبارک رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے خاص طور پہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ. کیوں آتے ہیں آنے کی وجہ کیا ہے آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں تو بتلایا گیا میرے عزیز بھائیوں جو ایمان والے عبادتوں میں ہوتے ہیں اطاعت میں ہوتے ہیں دعاؤں میں ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے یہ ایمان والوں کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ہماری دعائیں ہوتے ہیں اور جو ہے جبرائیل علیہ السلام فرشتے آمین کہتے ہیں. پھر میرے عزیز بھائیوں بعض خاص نفوس جو لا اللہ ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ان سے مشاورہ بھی کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے اللہ والوں کو جو فرشتے بھی نظر آتے ہیں مشاورہ کرتے وقت پہ معلوم ہو جاتا ہے نظر آتے ہیں. نظر ویسی ہونا چاہیے روشن زمین جو ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بھی روشن ہوتی ہے سب بیان ہو جاتا. تو جبرائیل علیہ السلام فرشتے خاص نفوس سے مصافحہ کرتے ہیں. پھر میرے عزیز بھائیوں جبرائیل علیہ السلام فرشتے مساجد میں بھی آتے ہیں خانقاہوں میں بھی آتے ہیں جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تسبیح ہوتی ہے چاہے مکانات میں بھی کیوں نہ ہو وہاں پر بھی ان کی حاضری ہوتی ہے. ہماری مائیں بہنیں بھی جو ہے اعتکاف بیٹھتی ہے شوہروں کی اجازت سے اجازت ہونا ضروری ہے وہ بھی جو ہے دعائیں کرتے رہتی ہے. ان کی دعاؤں پہ بھی جو ہے جبرائیل علیہ السلام فرشتے جو ہے آمین فرماتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. تو میرے عزیز بھائیوں دعائیں کوشش کرنا چاہیے. ایک خاص دعا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دریافت فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ بڑی خاص بات ہے شب قدر کی مناسب سے. یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کو ایک ہی دعا سکھایا. یہ ایک دعا ہزار دعاؤں کی ایک دعا ہے لاکھ دعاؤں کی ایک دعا ہے. اللہم صلی علی کون سی دعا ہے بار بار امام صاحب سے آپ کے صاحب سے سنتے رہتے ہیں آپ سنے بھی ہے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. دیکھیے کتنے کم اس میں حروف ہے کتنے جملے ہیں ایک ایک جملے میں ایک ایک سمندر ہے. اللہم انکا عفو یا اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں کوئی معاف فرمانے والے
ان کے سوا کون ہے؟ وہی ہمارا رب العالمین ہے، وہی رب کرنے والا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی رضا ہے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ معاف کرنے والے معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ، جو بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد فاعف عنی، مجھے بھی معاف فرمائی۔ آپ معاف فرمانے والے ہیں، معاف فرمانے کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف فرمائیے۔ یہ ایک دعا ہزار دعاؤں کی ایک دعا ہے، اس کے اندر تمام چیزیں آ گئے۔ جب یہ دعا پیش ہوتی ہے بارگاہ قدوس میں، میرے عزیز بھائیوں، سارے گناہوں کی فہرست کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بل پیش ہو جائیں گے بارگاہ قدوس میں، سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم سب معاف ہو جائیں گے، سچے دل سے۔ اللہم، فرمائیے میرے ساتھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ۔ میرے عزیز بھائیو، بارگاہ قدوس میں جب ہاتھ اٹھائیں تو پہلے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گناہوں کا، اس کو پہلے اٹھا کریں۔ اس کے بعد جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ سے کیا مانگیں گے؟ آپ کیا مانگیں گے؟ آپ اللہ سے پہلے دین مانگو، اس کا قرب مانگو، اس کی محبت مانگو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مانگو، ان کی سنت مانگو، ان کا عشق مانگو۔ دنیا کو تیرے دینے بھی تیرے میں دے، تیرے دینے بھی میرے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگے تو بھی دیتے ہو، نہیں بلکہ نہیں، اگر خوشی سے ہوتے دین مانگنا، آخرت مانگنا۔ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی، ایمان والا آخرت کا ہی رئیس ہوتا ہے، آخرت کی فکر میں ہوتا ہے۔ صحابہ کو کیسی فکر، صالحین کو کیسی فکر، ہمیشہ وہ آخرت کی فکر میں رہتے۔ تو پہلے اللہ سے کیا مانگیں گے؟ اللہ سے پہلے دین مانگو، آخرت مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھو، پہلے گناہوں کی معافی ہونا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین مانگنا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ ہم کو جو ہے یہ شب قدر نصیب ہوئی ہے۔ ہماری ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، شب قدر کی عبادت ایک طرف، 84 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ آخرت کی فکر، عمل کی فکر۔ میرے عزیز بھائیوں، جس طرح سے ہمارے جسم کو غذا اور دوا سے پیدا ہوتا نہیں ہوتا، غذا مت کھائیے آپ، ایک 2-3 دن کیا ہوتا، غذا سے بھی فائدہ ہوتا، دوا سے بھی فائدہ ہوتا۔ اسی طرح نیک عمل سے بھی فائدہ ہوتا، اچھے عمل سے بھی فائدہ ہوتا، نیکیوں سے بھی فائدہ ہوتا۔ آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، اس کا ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک اچھی بات کہنے بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیکیوں کا جو اثر ہوتا ہے، آپ فرماتے
करेंगे। मस्जिद आज़म में जो दर्स कुरान रखा गया है आप लोगों के लिए, ताकि समझने के लिए, जानने के लिए। तो मेरे अजीज भाइयों, खास तौर पे अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूरी है। बच्चों को इंजीनियर बनाओ, कमांडर बनाओ, वकील बनाओ, इन्हें की तालीम दो। हम किसी के मोहताज रहेंगे, मगर बेसिक दीनी तालीम जरूरी है। इससे ईमान की इबादत है, अल्लाह की मारिफत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है। एक हो जाओ, एक बनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व इज़्ज़तिही बिकुल्ली मालूम या रब्बल आलमीन। जो भी ईमान वाले हो इस मुबारक महीने का एहतमाम करे, एहतराम करे, या रब्बल आलमीन सबको इस मुबारक महीनों की नेमतों से सरफराज फरमाइए, शब-ए क़द्र नसीब फरमाइए। कुरान पढ़ने वाला, सुनने वाला, अमल करने वाला शादी वाक़ई खैर, हमारे मसाजिद की, खानखाहों की, मदरसों की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह मज़लूमीन की मदद फरमाइए, मज़लूमीन की मदद फरमाइए। ज़ालिमों को आप ही देख लीजिए, सज़ा कीजिए, इस पर मामूल फरमाइए। हम सब के खिलाफ मोहब्बत खुलूस से रहने वाला फरमाइए। सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आखिरकार एक वक्त ऐसा ही आया, रस्सी के बजाय उन्हीं के केसुओं से उसने अपने शौहर को